ہیں، کبھی مسجدوں کی طرف نشانے، کبھی ہمارے گنبدوں کی طرف، کبھی خانقاہوں کی طرف، کبھی ہماری بچیوں کے حجاب کی طرف، کبھی قرآن، کبھی رسول، کبھی خدا کی شان کی طرف۔ لیکن آج ہر مسلمان نوجوان کو بدلنا ہوگا اور یہ عہد کرنا ہوگا، اب میں جیوں گا تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر جیوں گا، ان کی سنتوں پر جیوں گا۔ آج نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں، ساری خواہشات کا بنڈل تو لے کر کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اور پھر اگر صرف ہم یہاں بیٹھ کر کے نعرے رسالت کریں اور پھر حفظ ناموس رسالت کی بات کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہاں قربانیاں ہیں، یہاں پر جگہ جگہ تمہاری آزمائشیں، امتحانات ہیں۔ اے نوجوانوں، ہر چیز کے لیے تیار رہو، اس لیے کہ خدائے رب العالم، خدائے عزیز و جبار نے اس روئے زمین کے سب سے اچھے دین پر تمہیں پیدا کیا، سب سے اچھا دین اسلام جس پر تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اور اتنا ہی نہیں، سب سے محبوب رسول کی امت میں بنایا۔ ظاہر سی بات ہے، جب سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے تو اتنا ہی کٹھن امتحان بھی ہوگا، ویسی ہی آزمائشیں بھی ہوں گی، اور سب سے زیادہ دشمن تمہارے ہی ہوں گے، کیونکہ دولت سب سے بڑی تمہارے پاس ہے، سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے۔ ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر یہ ہوگا کہ اگر تم رسول کے راستے کو چھوڑ کر چلو گے، فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ دو چیزیں ہیں، سمجھ کر کے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر چھوڑ دیا، فتنے میں مبتلا ہوگے یا عذاب میں گرفتار ہوگے۔ میں ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جنگ احد جو ہوئی تھی، جنگ احد اسلام کی یہ دوسری بڑی جنگ ہے۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے ٹیلے پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑ سے نیچے مت اترنا، کیونکہ وہ لوکیشن ایسا تھا کہ کفار و مشرکین سامنے آتے تو یہ 50 تیر انداز صحابہ تیر مار دیتے، وہ سامنے آ ہی نہیں پاتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی، اور ان 50 تیر انداز صحابہ نے اچھے اچھے کافروں کو اوپر سے تیر مارا تھا۔ پھر جب جنگ جو ہے میدان میں چل رہی تھی، کفار مشرکین شکست کھا کر بھاگ رہے تھے، اپنا مال سب چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ تو جو نیچے صحابہ تھے انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا، جنگ ختم ہونے کو آ گئی۔ اب سنو، جو 50 تیر انداز صحابہ اوپر کھڑے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی اتر جاتے ہیں اور مال غنیمت جمع کرتے ہیں، چونکہ جنگ ختم ہو گئی۔ ان میں سے چند صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں۔ لیکن صحابہ میں آپس میں یہ بات ہوئی کہ نہیں، رسول اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک مت اترنا۔ جنگ ختم ہو گئی، وہ کفار بھاگ رہے ہیں، اب یہاں ہم کھڑے ہو کر کیا کریں؟ تو 40 کے قریب صحابہ اتر گئے، یعنی کئی صحابہ اترے۔ اب وہ جو مین لوکیشن تک خالی ہو گیا، تو کفار و مشرکین کی طرف سے خالد بن ولید اس وقت آئے تھے، ابھی وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اونچا ٹیلا خالی ہو گیا ہے، 200 لشکریوں کو پیچھے سے بھگاتے ہوئے لائے، اور جو اوپر کھڑے تھے صحابہ ان سب کو شہید کیا، اور واپس آ کر کے جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے سب پر حملہ کیا، اور جو بھاگے ہوئے کافر تھے وہ بھی پلٹ کر آ گئے۔ دونوں کے بیچ میں صحابہ پس گئے، 70 صحابہ کی جانیں گئی اس جنگ احد میں۔ میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ سنو، یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا ہے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے جسم کے، اور کافروں نے ہار بنا کر کے پہن لیا تھا ان کے ٹکڑوں کو کاٹ کر کے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت انس بن نزیر
ایسا پیس دیے گئے تھے کہ ایک انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا. یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت سعد ابن ربی کے جسم میں 12 نیزے لگے تھے, پیٹ پھٹ گیا تھا. یہ وہی جنگ ہے جس میں خود رسول اللہ کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے. اتنا بڑا جو نقصان ہوا, اتنا بڑا نقصان ہوا, 70 صحابہ کی جانیں, بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے. کیوں ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں صرف اس بات کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا, صحابہ نے یہ نہیں ہے کہ نافرمانی کرنی تھی, ان کی خطا اجتہادی تھی, اتر گئے جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا. صحابہ نے جان بوجھ کر کے حضور کی نافرمانی نہیں کی, وہ ان کا اجتہاد تھا. انہوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے حضور نے فرمایا تھا جنگ ختم ہو گئی اب اتر جائیں گے. اس کے باوجود اتنا بڑا نقصان. مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں, اے مسلمانوں جو جان بوجھ کر رسول اللہ کو چھوڑ چکا ہو, جو آج جانتے ہوئے نبی پاک کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہو, وہ تو احد کے میدان میں 70 شہید ہوئے تھے, آج 70 لاکھ بھی مرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج 70 لاکھ کی بھی جان جا سکتی ہے. وجہ یہی ہے جس کو اقبال نے 2 جملوں میں بیان کر دیا تھا. کیا ہے؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. اے میرے عزیزو, جذبات جوش سب اپنی جگہ پر, جب تک تم محبت کے تقاضوں کے مطابق نہیں اتر سکتے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ضروری ہے, صرف زبان سے نہیں. ابھی میں پوچھوں گا تو سب 2 ہاتھ اٹھائیں گے کہ کون کون اپنی گردن دینے کو تیار ہے. ہر کوئی ہاتھ اٹھائے گا. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں جو بندہ حضور کے لیے جان دے سکتا ہے وہ کچھ گناہ چھوڑ کیوں نہیں سکتا؟ اپنی عادتوں کو بدل کیوں نہیں سکتا؟ اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے 8 دن کا اگر کسی کو عشق ہو جائے کسی لیلا سے, اور مجنوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ چہرہ بھی بدل لیتا ہے, کپڑے بھی بدلتا ہے, ہیئر اسٹائل بھی بدلتا ہے, گھنٹوں لیلا کے انتظار میں جا کر کے پارک میں انتظار بھی کرتا ہے. مجازی عشق میں جب تو اپنے آپ کو بدل سکتا ہے, جبکہ یہ بھی بھروسہ نہیں لیلا کتنے دن تیرے ساتھ رہنے والی ہے, یہ بھی بھروسہ نہیں, باوجود اس کے اپنے آپ کو بدل سکتے ہو, تو اس نبی رحمت شہنشاہ دو جہاں کے لیے کیوں نہیں بدلا جا سکتا جو ہمیں ایک بار تھام لے تو دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا, قبر میں بھی نہیں اور حشر میں بھی نہیں. حشر میں بھی وہ تنہا کبھی نہیں چھوڑتے. تو ان کے لیے کیوں نہیں بدل سکتے؟ ان کے لیے کیوں نہیں بدل سکتے؟ اس کو ہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اے عزیز ساتھیوں, مسلمانوں, میری امت کے غیور نوجوانوں, ایک حدیث میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں, سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے. جس چیز کو میں لے کر کے آیا ہوں, رسول پاک لے کر کے آئے, حضور کی مرضی کے مطابق جب تک تم اپنی خواہشات نہیں بناؤ گے تب تک مومن نہیں. یہ کہنا آج سے چھوڑ دو کہ میری مرضی میں جیسا چاہوں گا جیوں گا, نہیں. یہ کہنا چھوڑ دو یہ ہماری لائف ہے, ہمیں انجوائے کرنے دو. کسی کی لائف نہیں ہے, تم میں سے کسی کی اپنی زندگی نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں ہے کیا ہمارے پاس؟
تاج الشریعہ سے سنو، وہ خود کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، یہ ہے اصل زندگی، یہ ہے اصل زندگی۔ جب تک تم اپنی خواہشات کو نبی کی مرضی کے مطابق نہیں ڈھال سکتے، مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی چند مثالیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، انہوں نے جسم کی قربانیاں دی، مال کی قربانیاں دی، اولاد کی قربانیاں دی، جائیداد کی قربانیاں دی، وطن کی قربانیاں دی، رشتوں کی قربانیاں دی، کیا نہیں کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کے لیے، ہر چیز کو انہوں نے ٹھکرایا ہے۔ حضرت صہیب رومی ایک صحابی ہیں جوان، اور مکہ مکرمہ میں ان کا حال یہ تھا، اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے پوری گلی مہکتی تھی۔ جب ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ ان کے ماں باپ سخت قسم کے کافر اور دشمنی میں ملوث، اپنے بیٹے کو ٹارچر کرنا شروع کیا کہ اگر تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ایمان لایا ہے اس سے اگر باز نہیں آئے گا تو تم کو ہم اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے، یعنی باپ کہتا ہے میری جائیداد میں تیرا حصہ نہیں ہوگا۔ بیٹے نے کہا خوشی خوشی منظور ہے، پوری جائیداد آپ رکھ لو، مجھے میرے مصطفیٰ کی محبت کا چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ باپ نے کہا میرے گھر میں بھی تیرے لیے جگہ نہیں، تو نکل جا۔ حضرت صہیب نکلنے لگے، سنو میرے عزیزوں، کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر پہ رہو، میں مدینے چلتا ہوں۔ مکہ سے مدینے ہجرت کر رہے تھے تو ماں پیچھے سے پکار کر کہتی ہے بیٹا تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی ہماری کمائی کے ہیں، تیرے نہیں ہیں، وہ بھی اتار دے۔ کتنے کٹھور دل تھے وہ لوگ، کتنے سخت لوگ تھے۔ حضرت صہیب نے وہ لباس بھی اتار دیا، ٹاٹ کے کپڑے پہن لی، ٹاٹ کی گونی ڈال لی، کانٹے لگا لیے اور چلنے لگے۔ تب بھی بس نہیں کیا، باپ نے کچھ گنڈوں کو بھیجا بیچ راستے میں حضرت صہیب کو مارنے کے لیے۔ گنڈے آئے، راستے میں اتنا مارتے کہ ان کی ناک پھٹ گئی، خون جاری ہو گیا، مار مار کر کے تھک گئے۔ پھر پوچھا اب کیا ارادہ ہے؟ وہ اٹھتے ہیں اور لنگڑتے ہوئے کہتے ہیں مدینے جانا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جانا ہے۔ خواہشات تو یہ کہتی ہیں کہ اپنے گھر میں رہیں، خواہشات تو یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے مال کا مالک رہوں، لیکن ٹھکرا دینا صرف میرے مصطفیٰ کے لیے یہی ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اتنے زخمی تھے، پیدل چل کر کے مدینے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ مدینے آ رہے تھے، شام کا وقت تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آ کر کھڑے ہیں جیسے کسی کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی قبیلہ آ رہا ہے، کوئی وفد آ رہا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا ایک دیوانہ، میرا ایک محب میری محبت میں زخم کھا کر آ رہا ہے۔ تو صحابہ دیکھتے ہیں حضرت صہیب آ رہے تھے، زخمی حالت، گھٹنے پھوٹے ہوئے ہیں، ناک پھٹی ہوئی ہے، پورے جسم میں ٹاٹ کے کپڑے ہیں۔ جب وہ قریب آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر کے ان کے جسم پر ڈال دی، اپنے سینے سے لگا لیا۔ اتنی ہی بات تھی۔ سنو، حضرت صہیب کہتے ہیں اے لوگوں، دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے، لیکن میں وہ بندہ ہوں جس سے میری ماں نے بھی کپڑے اتار لیے، اس کے باوجود اگر مجھے کسی نے چادر پہنایا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مجھ سے ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات۔ اور پھر رسول پاک فرماتے، حضرت صہیب کہتے ہیں پھر گنڈوں نے کتنا مارا تھا، میرے باپ نے کتنا مال لیا تھا، میرا گھر کس نے ہڑپا تھا،
مجھے کچھ فکر نہیں۔ یا رسول اللہ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، بس ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ ان کا مسلک تو یہی تھا، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ بس ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔